میں نہیں کر رہے. اچھا, تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دینی طلباء ہمارے یقیناً دیکھ رہے ہیں, تو دینی طلباء کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے کتنا اپنے آپ کو آشنا رکھنا ضروری ہے, یعنی اے آئی ہو گیا, یہ اور چیزیں ہیں, تو کس طرح اپنے آپ کو وہ اس سے تعلق رکھیں, اپنی دینی تعلیمات بھی, اور یہ بھی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اس میں نا طلبہ دو طرح کے جی. بعض تو وہ طلبہ ہوتے ہیں کہ جو دو فیلڈس کو ایک ساتھ چلا سکتے ہیں, ایسے ہیں کئی طرح سے جو دینی پڑھائی میں بھی بہترین ہیں, جی A1 زبردست طریقے سے چل رہے ہیں, اور دنیاوی پڑھائی بھی انہوں نے ساتھ کی اور وہاں پر بھی مضبوط اور مستحکم ہو کے چل رہے ہیں. تو اگر تو کوئی ایسا طالب علم ہے جس کو پتہ ہے کہ میں دونوں فیلڈس لے کر چل سکتا ہوں, تو اس کو ضرور اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھوں دنیاوی اعتبار سے بھی, دنیاوی تعلیم سے بھی. جی, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے جو دینی طلبہ ہیں نا وہ کالج یونیورسٹی نہیں جاتے, ٹھیک ہے, اور جب وہاں پہ نہیں جاتے نا تو وہاں کا ماحول, وہاں کی پڑھائی, وہاں کی فکر, وہاں کا انداز وہ نہیں حاصل ہو پاتا. اور جب تک آپ کسی ماحول میں گھستے نہیں نا, وہاں کی چیزوں کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, تو آپ اس انداز سے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا انداز تبلیغ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شاید کہیں کہ بھائی ہم تو کر رہے ہیں, اس ماحول میں جائے بغیر بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دوں, امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی, اگر امام محمد چاہتے نا تو کسی بزنس مین کو اپنے پاس بلاتے اور اس سے ساری چیزوں کی کہانی پوچھ لیتے اور پھر اپنے مسائل بیان کرتے, لیکن وہ آپ خود مارکیٹ میں جاتے, مارکیٹ میں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ تجار کی تجارت کا عرف کیا ہے, اور پھر فتوی مرتب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہوں تو آپ کی گفتگو کا وزن, اور اگر آپ اس ماحول کے اندر انوالو نہ ہوں تو آپ کی گفتگو کا وزن, ان میں فرق آتا ہے. جبھی ہم نے آج کے لیے آپ کو بلایا. ٹھیک ہے نا, اس میں جو نا وہ گفتگو میں فرق آتا ہے. جی ہاں, اور جب آپ کی گفتگو میں فرق ہوگا, آپ کے انداز میں فرق ہوگا, تو آپ کی تبلیغ میں فرق ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر میں اگر دینی طلباء کو پروگرامنگ پڑھانا چاہوں گا نا, تو مجھے دونوں چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, پروگرامنگ کیسی کرنی ہے اور دینی طلباء کو لے کے کیسے چل سکے. ٹھیک ہے, ان کو میں صرف و نحو کی مثالیں دے کر بہت اچھے طریقے سے پروگرامنگ پڑھا دوں گا. یہی دینی طلباء اگر کسی دنیاوی استاد سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ویسے نہ سیکھ سکے. چاہیے آپ. ٹھیک ہے, تو اب اگر تو کوئی ایسا طالب علم ہے جو دونوں فیلڈ میں جا سکتا ہے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ضرور جائے, ورنہ ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت نو ہاؤ ضرور رکھنی چاہیے. اور کم از کم اتنی نو ہاؤ تو ہونی چاہیے کہ جب آپ اس فیلڈ کے بارے میں بات کر رہے ہو نا, تو آپ کو اس فیلڈ کے اپس اینڈ ڈاؤنس پتہ ہو. جیسے آج کے دور میں آپ سے اگر کوئی مثال کے طور پر پوچھنا شروع کر دے کہ یہ جو نا ہمارے یہاں پر جو آن لائن خرید و فروخت ہوتی ہے, جی, ڈراپ شپنگ جو کی جا رہی ہے, آپ کو ڈراپ شپنگ کے اندر جب تک انوالومنٹ نہیں ہوگی, آپ نے ڈراپ شپنگ کی ویب سائٹ کو صحیح سے وزٹ نہیں کیا ہوگا, تب تک آپ اس کے اوپر صحیح سے فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ نے صرف لوگوں سے سنا ہے کہ ہم فیس بک کے اوپر اینڈ لگا دیتے, مارکیٹ سے بعد میں چیزیں خریدتے اور پھر بیچ دیتے ہیں. آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ امیزون کیسے کام کرتا ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ای بے کیسے کام کرتا ہے, کیسے پیمنٹ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے, اس کے اندر کتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, کتنی نہیں ہوتی. جب تک آپ اندر انوالو نہیں ہوں گے, جب تک آپ باقاعدہ اس کو ایک دفعہ ٹرانزیکشن کر کے نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ کو چیزیں معلوم نہیں ہوں گی. تو اگر ایک دینی طالب علم افتاء کے منصب پر فائز ہونے جا رہا ہے خصوصاً, تو اس کو اسی فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا نو ہاؤ حاصل کرنے کے لیے انوالو ہونا چاہیے. جی, اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ دینی طالب علم کو جو ہے نا آج کے دور میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ بھائی اپنے پاس کوئی ایسی اسکل رکھو کہ آپ دین کو دندہ نہ بنو. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ دین کو دندہ بنانے کے چکر میں بعض اوقات ہم لوگ جو ہے نا وہ دین کا کام صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے فیس مل جائے گی, یہاں سے سیلری مل جائے گی. آن لائن اسٹوڈنٹ اس کو سکھانے کے لیے نہیں چاہیے, آن لائن اسٹوڈنٹ اس سے فیس وصول کرنے کے لیے چاہیے. جی, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فیس آئے نہ آئے مجھے آن لائن اسٹوڈنٹ چاہیے تاکہ میں اس کو سکھا سکوں. دندہ میرا کچھ اور ہے. بیان مجھے اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے جو ہے نا وہ لفافہ اچھا ملے گا, بیان مجھے اس لیے کرنا ہے کہ مجھے قوم کو سکھانا ہے. بالکل. تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کا دندہ الگ ہوگا اور کاروبار الگ ہوگا اور دینی معاملات الگ, تو یہ ہمیں کرنا ہوگا.